بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پلیٹ فارم سے شوگر ریورس پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ شوگر کے بارے میں آپ بات کریں، کہ بتائیں کہ شوگر جو ہے وہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر ہوتی کیوں ہے۔ شوگر کی بیماری اس لیے ہوتی ہے جب ہم کاہل ہو جائیں، سست ہو جائیں، ہم جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ایکٹیو ہوں، ہم مشقت کریں، جب وہ مشقت ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ شوگر کی بیماری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کھانا جو ہے وہ اصولوں کے مطابق نہ کھایا جائے۔ اصول کیا ہے؟ اصول کے مطابق یہ ہے کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھایا جائے۔ تو اگر ہم ان پر عمل کریں گے، ان باتوں پر، یعنی ایک کھانے میں احتیاط، اور دوسرا کھانا اس وقت کھایا جائے جب بھوک لگے، اور تیسرا مشقت کی جائے، اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے، اس میں سیر بھی شامل ہے۔ اگر ہم اس پروگرام پر عمل کریں تو شوگر نہیں ہوگی۔ جب تک آدمی ان باتوں پر عمل کرے گا شوگر ہونے سے پہلے، تو اللہ کے فضل سے شوگر سے بچا رہے گا۔ اس کے بارے میں میرے ایک ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے کہ 19ویں صدی میں پاک و ہند کا ایک نواب جو تھا وہ انگلینڈ چلا گیا اس کا شوگر کا علاج کروانے۔ اس وقت شوگر نہیں ہوتی تھی، بہت کم ہوتی تھی۔ تو وہ علاج کروانے جب گیا، انگریز ڈاکٹر نے پوچھا کیا پرابلم ہے، تو اس نے اپنا پرابلم بتایا۔ تو اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو وہ انگریز ڈاکٹر کہنے لگا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو شوگر کی بیماری ہے؟ ایک مسلمان کو شوگر کی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، اور جب تک بھوک نہ لگے اس وقت نہ کھائیں۔ ایک آدمی اگر اس پر عمل کرے تو اسے شوگر نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ مسلمان نہیں ہیں، تو یا آپ کو شوگر کی بیماری نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق اور قدرتی اصولوں کے مطابق کھانا کھایا جائے تو شوگر کی بیماری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب آدمی انحراف کرتا ہے آفاقی اصولوں سے، قدرت کے اصولوں سے، تو اس وقت شوگر کی بیماری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ جن کو شوگر کی بیماری نہیں ہے، وہ ان باتوں پر عمل کریں کہ کھانا اس وقت کھانا ہے جب بھوک لگے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ٹائم ہو گیا تو ہم نے کھانا کھانا ہے۔ تو ایک اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کھانا اس وقت کھائیں جب بھوک لگے، اور دوسرا یہ ہے کہ بے وقت کھانا نہ کھائیں، جیسا کہ آج کل فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں بے وقت، رات کو سوتے وقت۔ اور سونے سے پہلے جب آپ کھانا کھائیں تو کم سے کم 1 گھنٹہ تک بعد میں آپ بیڈ پہ جائیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد بھی تھوڑی سی واک کر لیں۔ صبح بھی اگر واک کی جائے، وہ تو صبح سویرے ناشتے سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایکسرسائز کی جائے، تو یہ بیماری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اگر آج کل کے دور میں جیسا کہ ہم سست ہو گئے ہیں، کاہل ہو گئے ہیں، تو یہ 2 بیماریاں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، ایک یہ بلڈ پریشر اور یہ شوگر کی بیماری۔ تو ان کو اگر اب ایک بار ہو جائے تو پھر اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے مصمم ارادہ، یعنی کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے۔ آپ خود اعتمادی کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ یہ بات کہیں کہ میں نے اسے دور کرنا ہے، تو پھر آپ اسے دور کر سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ وہ عمل کریں جو باتیں چھوڑی گئی ہیں، یعنی ایکسرسائز اور کھانے پینے میں احتیاط۔ تو ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ اور بعد میں گولی کھا لی جائے۔ جب بھی شادی بیاہ پہ جاتے ہیں، پروگرام پہ جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہم کھاتے ہیں جیسے آخری بار کھا رہے ہوں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں احتیاط کریں، اور ایک بات یاد بھی رکھیں کہ دوائیوں وغیرہ سے، میڈیسن کے یوز سے کبھی بیماری ختم نہیں ہوتی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر بیماری ایک بار ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔
تو ان باتوں پر عمل کریں. تو جب آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے بیماری کو بھگانا ہے، تو اس کے بعد، یا عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھانا، میٹھی چیزیں کھانے سے یہ بیماری جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک بار اگر ہو جائے تو پھر میٹھی چیزیں کھانے سے شوگر جسم میں بڑھ جاتی ہے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتی ہے پریشانی سے، ذہنی پریشانی سے، ڈپریشن سے، سوچ و بچار سے، اس طرح کی بیماری جو ہوتی ہے نا، مطلب بندہ پریشان ہو تو اس کو یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. کھانے پینے کا اثر جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، یقین رکھیں اور عبادات کریں، اور کھانا جو ہے وہ اپنے حساب سے کھائیں. کیونکہ منہ پر ہم خوراک اپنے ہاتھ کے ذریعے لے کر جاتے ہیں، تو اپنے ہاتھ کو روکیں کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ نہ کھائی جائیں، اور جو صحت مند چیزیں ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے اچھی ہیں، جو بینیفیشیل ہیں، وہ چیزیں کھائی جائیں، اور باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں. اور جب بیماری کو اگر آپ ارادہ کر لیا کہ میں نے بھگانا ہے، تو پھر آپ پروگرام پر عمل کریں. تو اس طرح پھر ہفتوں میں، مہینوں میں. لیکن اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں تو دوائی نہ چھوڑیں، پہلے آپ دوائی کھاتے رہیں، ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں، چیک بھی کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ ایک ہی بار اگر آپ دوائی چھوڑ دیں تو آپ کو نقصان ہو جائے. اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور علاج کے طور پر ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ جو پیپل کا درخت ہے، جسے ہم فائکس ریلیجیوسا کہتے ہیں، وہ بڑا بینیفیشیل ہے. فائکس ریلیجیوسا جو ہے، اس کی لکڑی کا آپ گلاس بنا لیں، اس گلاس میں رات بھر پانی رکھیں، اس کو ڈھانپ دیں، صبح اٹھ کر اس میں سے پانی جو ہے وہ پی لیں. تو اس طرح بھی بیماری جو ہے وہ کم ہوگی. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ، جو ہیں وہ کڑوی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کریلے یا جامن وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے بعض اوقات آرام نہیں بھی آتا، لیکن اگر پرہیز کریں تو پھر آ جاتا ہے. تو جو میں نے بات بتائی ہے، تو پیپل کے جو ہوتا ہے فروٹ، جو اس کا ہوتا ہے، اس کو خشک کر کے اس کا سوپ بنا کر ساتھ وہ بھی کھائیں، تو اس سے بھی یہ بیماری انشاءاللہ جلدی دور ہو جائے گی. تو یہ جو باتیں ہیں، تو یہاں پر میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا. اشرف چودھری صاحب ہیں، انہوں نے شوگر فری کنٹری کے بارے میں بات کی ہے. وہ بڑے مصمم ارادے کے مالک ہیں، ماشاءاللہ وہ تحسین کے قابل ہیں. انہوں نے بھی اس طرح کا پروگرام شروع کیا. ایسے تمام لوگ جو بے لوث ہو کر خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ شوگر کی بیماری ختم ہو جائے، اور اس کے لیے لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں، وہ تمام جو لوگ ہیں ان کو اپریشیشن ان کے لیے ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان میں اشرف چودھری صاحب بھی شامل ہیں. شکریہ.